دوستوں آج سے تقریباً 100 ملین سال پہلے جب کرۂ ارض پر دنیا کے سب سے بڑے جانور ڈائنوسارز رہا کرتے تھے، ان وقتوں میں زمین کے خد و خال بالکل مختلف ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں صفحۂ ہستی پر انسانوں کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔ زمین پر گھنے جنگلات، ندی نالوں اور ان خونخوار جانوروں کا راج تھا۔ ان جانوروں کا قد آج کی موجودہ بلڈنگوں سے بھی اونچا ہوا کرتا تھا۔ ان جانوروں کا جبڑا اس قدر طاقتور تھا کہ وہ آج کے انسان کے جسم کی ہڈیوں کو سیکنڈ سے پہلے چکنا چور کر دیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ جانور دنیا کے خطرناک ترین اور دل دہلا دینے والے جانور تھے۔ ان جانوروں نے 170 ملین سال سے زیادہ روئے زمین پر حکومت کی۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ ان جانوروں کا نام و نشان صفحۂ ہستی سے مٹ گیا۔ دراصل اس دن ہوا کیا تھا اور یہ جانور کیوں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے، یہ سب جاننے کے لیے ہم شروعات سے شروع کرتے ہیں۔ دوستو یہ بات سال 1677 کی ہے، جب ایک آدمی جس کا نام رابرٹ پلاٹ تھا، اس کو زمین کے اندر سے ایک بہت بڑی ہڈی کا فاسل ملا۔ اس شخص کو لگا کہ یہ ہڈیاں پہلے دور میں رہنے والے کسی ایسے انسان کی ہوں گی جو قد و قامت میں بہت بڑا ہوگا، لیکن رابرٹ پلاٹ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس نے ایک ایسی چیز دریافت کی ہے جو ساری دنیا کو حیران و پریشان کر دینے والی تھی۔ وقت گزرتا گیا، پھر 142 سال بعد 1819 میں ایک انگریز فاسل ہنٹر ولیم بکلینڈ انگلینڈ کے مختلف علاقوں میں اپنی ریسرچ کر رہے تھے۔ انہیں زمین کے اندر سے لاکھوں سال پہلے سے دفن ایک بہت بڑے جانور کا فاسل ملا۔ انہوں نے بہت احتیاط کے ساتھ اس فاسل کو باہر نکالا اور اس پر ریسرچ شروع کر دی۔ پھر 5 سال کے بعد اس فاسل کو ڈائنوسار کا نام دیا گیا۔ ڈائنوسار گریک زبان کا لفظ ہے۔ ڈائنوس کا مطلب ہے ٹیربل اور سورس کا مطلب ہے لیزرڈ۔ اس ایک ڈائنوسار کے دریافت کے بعد زمین سے مختلف قسم کے ڈائنوسارز کے فاسلز دریافت ہونے لگے۔ جو فاسلز ملتے وہ اتنے بڑے بڑے اور خطرناک ہوتے جو پوری دنیا کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھے۔ میگالوسورس یہ ڈائنوسار کی وہ قسم تھی جس سے سب سے پہلے دریافت کیا گیا تھا۔ شروع میں ان جانوروں کی مختلف ڈرائنگز بنائی گئیں جو آج کے وقت سے بالکل الگ تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان پر ریسرچ بڑھتی گئی، ان ڈرائنگز کی ترمیم کر کے ان کی حتمی شکل تیار کر لی گئی جو آج کے وقت میں کچھ اس طرح کی نظر آتی ہیں۔ اب تک 10,000 سے بھی زیادہ ڈائنوسارز کے فاسلز کو دریافت کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے 900 سے زیادہ الگ الگ ڈائنوسارز کی سپیشیز کو آئیڈینٹیفائی کیا جا چکا ہے۔ یہ تعداد وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر سال تقریباً 45 سے بھی زیادہ ڈائنوسارز کی نئی سے نئی سپیشیز دریافت کی جا رہی ہیں۔ 2021 میں ڈائنوسارز کی کچھ ایسی سپیشیز دریافت کی گئی ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی منفرد ہیں۔ ان میں سے ایک ڈائنوسار ایسا ہے جس کی ٹیل پر ایک بلیڈ بنا ہوا ہے جسے سٹیروگوس ایلنگیزن کا نام دیا گیا ہے۔ سائنٹسٹ کے اندازے کے مطابق پہلا ڈائنوسار 230 سے 240 ملین سال پہلے اس دنیا میں آیا ہوگا، کیونکہ اب تک جو سب سے پرانا فاسل ہمیں ملا ہے وہ 230 ملین سال پرانا ہے۔ اس وقت زمین کا نظارہ بالکل الگ تھا۔ آج کے دور میں میپ پر جو الگ الگ کانٹیننٹس دکھائی دیتے ہیں، اس وقت یہ سب جڑے ہوئے تھے اور ایک سپر کانٹیننٹل ہوا کرتا تھا۔ اس کو پینجیا کا نام دیا گیا تھا۔ اس دور میں زمینی آب و ہوا بہت زیادہ خشک تھی۔ زمین پر بہت کم مقدار میں بارشیں ہوا کرتی تھیں۔ اس دورانیے کو ٹرائسک پیریڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب اس زمین پر آہستہ آہستہ ڈائنوسارز پیدا ہو رہے تھے۔ ٹرائسک پیریڈ میں شروع میں جو ڈائنوسارز دنیا میں آئے تھے، سائنس کے مطابق وہ صرف 2 سے 4 فٹ بڑے ہوا کرتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 201 ملین سال پہلے جب ٹرائسک پیریڈ کا خاتمہ ہوا، تب ان چھوٹے ڈائنوسارز کی جگہ بڑے اور خونخوار ڈائنوسارز نے لے لی۔ 1 بلین سال پہلے زمینی کلائمیٹ اچانک تبدیل ہوا، جس کی وجہ سے پینجیا جو ایک سپر کانٹیننٹل تھا وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور یہ ٹرائسک پیریڈ کا اینڈ تھا۔ پھر 6 لاکھ سال بعد ایک ایسے دور کا آغاز ہوا جسے ہم جراسک پیریڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو 1 ملین سال سے لے کر 145 ملین سال پہلے کے دور کو جراسک پیریڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب زمین پر نئی نئی اقسام کے ڈائنوسارز ابھر کر سامنے آنے لگے اور زمین بہت بڑے بڑے خونخوار اور مختلف قسم کے ڈائنوسارز سے بھرتی جا رہی تھی۔ یہ ڈائنوسارز سائز میں بہت بڑے تھے اور ہزاروں کلو گرام سے بھی زیادہ وزنی ہوا کرتے تھے۔ جراسک پیریڈ میں ڈائنوسارز کی ایک ایسی قسم کی نسل بھی پیدا ہوئی تھی جو ہوا میں اڑ سکتی تھی۔ ہوا میں اڑنے والے ان ڈائنوسارز کو آرکیوپٹیرس کہا جاتا تھا۔ یہ ڈائنوسار 3 سے 4 فٹ بڑا ہوتا تھا۔ اس ڈائنوسار کو پہلی بار 1861 میں دریافت کیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جراسک پیریڈ کا بھی خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ ایک ایسا دور آیا جسے دی کریٹیشیس پیریڈ کا نام دیا گیا۔ ریسرچرز کے مطابق 145 ملین سے لے کر 66 ملین سال تک کے دور کو کریٹیشیس پیریڈ کہا جاتا ہے۔ اس دوران ڈائنوسارز کی بڑھتی ہوئی آبادی نے اور تیزی سے بڑھنا شروع کر دیا۔ اس دنیا میں نئی نئی اقسام کے ڈائنوسارز آنے لگے۔ آرمرڈ ڈائنوسارز، ریپٹرز، ہربیورس ڈائنوسارز، ٹائٹانوسورس، کارنیورس ڈائنوسارز،
जो कि इस दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा जानवर और डायनासोर था। 77 टन वजनी अर्जेंटिनोसॉरस और टी-रेक्स, जो आज के वक्त में दुनिया का मशहूर तरीन डायनासोर है, इस डायनासोर को बहुत सी फिल्मों में भी दिखाया जा चुका है। ये डायनासोर भी क्रेटेशियस पीरियड में ही इस दुनिया में आया था। इसका जबड़ा किसी भी जानवर से सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है, जो किसी भी चीज को चंद ही लम्हों में टुकड़ों में तकसीम कर सकता था। डायनासोर्स के अलावा घास भी जमीन पर 70 मिलियन साल पहले क्रेटेशियस पीरियड में ही उगना शुरू हुई थी। इससे पहले जमीन पर अलग अलग तरह के पौधे, फूल और दरख्त हुआ करते थे। क्रेटेशियस पीरियड में ही एक ऐसा डायनासोर इस दुनिया में आया था जो 80 से 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था। इस डायनासोर को ऑर्निथोमिमिड्स के नाम से जाना जाता है। 30 जून 1889 को इसे पहली मर्तबा दरियाफ्त किया गया था। ये डायनासोर अपने वक्त का सबसे तेज दौड़ने वाला डायनासोर था। ये डायनासोर आज के ऑस्ट्रिच से मुशाबिहत रखते थे। ये साइज में 20 फीट तक लंबा था। ये 200 से 250 किलोग्राम तक वजनी हुआ करता था। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला डायनासोर भी क्रेटेशियस पीरियड में ही दुनिया में आया था। इस डायनासोर को क्विट्ज़लकोटलिस के नाम से जाना जाता है। ये डायनासोर 36 फुट तक बड़ा होता था। इसका वजन 300 से 350 किलोग्राम हुआ करता था। ये दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला भयानक डायनासोर था। क्रेटेशियस दौर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। नई नई किस्म के डायनासोर पैदा हो रहे थे। जमीन की आबो हवा भी मिसाली थी। जमीन का माहौल बिल्कुल पुरसुकून था। फिर 66 मिलियन साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सुकून को जहन्नम जैसा बना दिया। डायनासोर जमीन पर मामूल के मुताबिक चल फिर रहे थे। कुछ डायनासोर्स नींद की हालत में थे और कुछ डायनासोर्स अपनी भूख मिटा रहे थे। अचानक आसमान में बहुत बड़ी रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही है। फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो इन डायनासोर्स को हमेशा के लिए सफाई हस्ती से मिटा देता है। एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड जो साइज से 10 से 15 किलोमीटर बड़ा था, वो जमीन की तरफ आता है और जमीन से टकरा जाता है। एस्ट्रॉइड के जमीन पर गिरने की वजह से क्रेटेशियस पीरियड का भी खात्मा हो जाता है। इस एस्ट्रॉइड की रफ्तार 20 किलोमीटर फी सेकंड थी, जो कि एक जेट एयरलाइनर से 150 गुना ज्यादा थी। ये एस्ट्रॉइड मैक्सिको के इलाके युकैटन में जाकर टकराया था और कुछ ही देर में जमीन डायनासोर से राख के ढेर में बदल गई। ये एस्ट्रॉइड जब जमीन से टकराया था तो जमीन पर 180 किलोमीटर जितना गड़ा बन गया था। इस एस्ट्रॉइड से बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी खारिज हुई, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले एटॉमिक बम से 1 बिलियन गुना ज्यादा थी। एस्ट्रॉइड के इस हमले ने एक लम्हे में जमीन का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया था। इस दर्जा हरारत से जमीन पर मौजूद डायनासोर्स जलकर राख हो गए। जमीन बेइंतहा गर्म हो गई और एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से हवा में गर्म मिट्टी फैल गई। ये बारिश की तरह जमीन पर गिरी। एस्ट्रॉइड के टकराने के बाद जमीन पर शॉक वेव्स और हीट पल्स भी आई। इसके बाद हजारों किलोमीटर के एरिया में आग भड़क उठी थी, जिसने करोड़ों दरख्तों और पौधों को जलाकर रख दिया। बहुत सी छोटी छोटी अकसाम के जानवर इस इम्पैक्ट को सरवाइव कर गए थे। इसके बाद जमीन पर एक नए दौर का आगाज हुआ। करोड़ों साल तक जमीन पर हुक्मरानी करने के बाद ये डायनासोर एक एस्ट्रॉइड की वजह से इस दुनिया से मिट गए थे और जमीन पर एक नई जिंदगी का आगाज हुआ।